السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں چوتھی جماعت میں پڑھاؤں گی اقسام جنس، یعنی ہم پڑھیں گے مطلب اقسام جنس لکھیں گے آج ہم۔ اردو میں جنس صرف دو ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مذکر یا تذکیر اور دوسرا ہوتا ہے مؤنث یا تانیث۔ پہلے ہم مذکر کے بارے میں بات کریں گے۔ مذکر جس لفظ سے نر ہونے کا علم معلوم ہو جائے وہ مذکر یا تذکیر کہلاتا ہے۔ مثلاً لڑکا، گھوڑا، مرغا وغیرہ وغیرہ، یعنی جس میں ہم نر کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس میں ہمیں نر معلوم ہوتا ہے، اس کو ہم مذکر کہتے ہیں یا تذکیر کہتے ہیں۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں لڑکا، گھوڑا، مرغا، ایسے ہی بہت سارے ہیں مطلب ایسے ہی جنس یہ بہت سارے ہوتے ہیں، مطلب مذکر جنس ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مذکر کہتے ہیں۔ اور پھر ہوتا ہے مؤنث، جس لفظ سے مادہ ہونے کا علم معلوم ہو جائے، جس میں مادہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے، وہ مؤنث یا تانیث کہلاتا ہے۔ اس کو ہم مؤنث کہتے ہیں یا تانیث کہتے ہیں۔ مثلاً لڑکی، گھوڑی، مرغی وغیرہ وغیرہ، ان کو ہم تانیث یا مؤنث کہتے ہیں۔ اب ہم مذکر اور مؤنث کے کچھ الفاظ پڑھیں گے۔ مرد کا کیا آئے گا؟ عورت۔ ایسے ہی ہیں باپ، ماں، بھائی، بہن، بیل، گائے۔ ایسے ہیں مرغا، مرغی، لڑکا، لڑکی، گھوڑا، گھوڑی، چوہا، چوہن۔ ایسے ہیں بکرا کے کیا آئے گا؟ بکری۔ پھر ہے بچہ کا کیا آئے گا؟ بچی۔ گدھا کیا آئے گا؟ گدھی۔ دھوبی کا کیا آئے گا؟ دھوبن۔ کتا کا کیا آئے گا؟ کتیا۔ پھر ہے نائی کا کیا آئے گا؟ ناین۔ اونٹ کا کیا آئے گا؟ اونٹنی۔ پھر ہے ہاتھی کا کیا آئے گا؟ ہتھنی۔ یہ ہیں کچھ الفاظ جو میں نے آپ کو سکھائے ہیں، مذکر اور مؤنث، یعنی نر اور مادہ۔ اور آج ہم نے پڑھا نر اور مادہ، اور آپ اسی پر تھوڑی پریکٹس کرنا۔ نر کیا ہوتا ہے، مادہ کیا ہوتا ہے، یعنی مذکر کیا ہوتا ہے اور مؤنث کیا ہوتا ہے۔ بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، تو دیجیے اجازت۔ شکریہ، السلام علیکم۔